فجر کی نماز کے بعد صرف 3 بار یہ سورت پڑھ لو، آپ کے جوان بیٹے کی کامیابیاں دیکھ کر دنیا بھی حیران ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ویسے تو آج کل کا یہ عمل سب کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر یہ عمل اگر ماں کر لے تو اس کے جوان بیٹے کی کامیابی بہت جلد مقدر ہو جائے گی۔ نماز فجر کے بعد کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی گھر میں اتنا پیسہ آئے گا کہ ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومے گا۔ ایک دن میں کروڑوں ملیں گے انشاءاللہ۔ آج ایک ایسا دولت کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ وظیفہ اتنا تیر برف ہے کہ 2 منٹ کے اثر کر جائے گا۔ آج نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ وہ بندہ لازمی پڑھے جس کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غریب، غربت، تنگ دستی کا شکار ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتیں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئیں، وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے یہ دولت کا خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے۔ یہ دولت کا خاص وظیفہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے، اس بندے کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے میرے کہنے پر ایک بار پڑھ کر دیکھو، آپ تمام وظیفوں کو بھول جائیں گے۔ صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا، جس کسی نے پڑھا، رب کعبہ نے بے شمار رحمتیں برکتوں سے نوازا۔ اگر کسی پر آزمائش ہے تو وہ توبہ کرے، کسی گھر واقع ہے غربت ہے تو وہ توبہ کرے، استغفار، رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو استغفار کرو، اور بعض اوقات انسان واقعی جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل کر جاتا ہے، بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور بندہ جب رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، جادو، جنات، کوئی وظیفے عمل، کوئی بھی عمل آپ کو فائدہ نہیں دیتا۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہ کر لیں، آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ کامیابیوں کا راز ہے، آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا جائے جو واقعی کامیاب کر دے، تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دے سکتا ہے۔ ہمارے گناہ ہی ہمیں، جس کی وجہ سے ہماری تباہی اور بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ آپ اس تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کے لغوی معنی مغفرت طلب کرنا اور مغفرت گناہوں کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو مغفرت اور استغفار کے بارے میں بتائی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں کہ کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہیں، اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ تو آئیے ناظرین، آج کے خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، اور کتنی بار پڑھنا ہے، اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ جب آپ نماز فجر ادا کر لیں تو باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا درود پاک ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیں تاکہ ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین کرام، 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقصد کی نیت کیجیے گا۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی نیت ہے، آپ نے کرنی ہے۔
मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, आपने ये नहीं देखना कि ये नामुमकिन है। देखना ये है कि आप मांग किस ज़ात से रहे हैं, जो अर्श इलाही का रब है, जो खजानों का मालिक है। आप इस रब से मांग रहे हैं जो रब्बे कायनात है, जिसके कब्ज़े कुदरत में दोनों जहानों की बादशाहत है, और वही आपको अता करेगा, क्योंकि बेशक वही हर चीज़ पर कादिर है और बहुत गफूर और रहीम और बेनियाज है। आप जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। अपने मकसद की नीयत कीजिए। अगर आप घर चाहते हैं, घर मांग लें। गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। दौलत शोहरत जो भी चाहते हैं मांग लें। अपने ख़ास मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का वजीफ़ा है। ये वो आयत है जिसमें रब का शुक्र है। ये आयत पढ़ने वाला रब का शुक्र अदा करता है, और जब रब का शुक्र अदा करता है वो रब का लाडला बन जाता है, और जो रब का लाडला बन जाता है फिर इसे मांगना नहीं पड़ता, इसे मिल जाता है। अगर आप भी रब की लाडले बनना चाहते हैं तो आज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ लीजिए। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है मुलाज़े फरमाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन दो बार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तीन बार हो गया। इस तरह से आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 100 बार पढ़ना है। जब आपकी ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन निकल रहा हो तो आपके ज़हन में कोई और ख्याल नहीं होना चाहिए। आपके ज़हन में सिर्फ अपना मकसद तो होना चाहिए, और आप रोते हुए तड़पते हुए रब के काबा से मांगते चले जाएं। यकीन कीजिए अल्लाह ताला आपकी नस्लों को आबाद कर देगा। जिस गुनाहों की पकड़ की वजह से रब ने आपका रिज़्क तंग किया है, आपके घर में परेशानियां हैं, फाके गुर्बत तंगदस्तियां हैं, इस आयत मुबारका की फजीलत व बरकत से हर तरह की परेशानी, हर तरह के गुनाहों और हर तरह की बंदिशें टूट जाती हैं, और कामयाबी इंशाअल्लाह आपका मुकद्दर हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 100 दानों की एक तस्बीह पढ़ने के बाद अब दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह ताला के दो नामों का वजीफ़ा है, और वो दो नाम या रज़ाक या फ़तेह है। या रज़ाक या फ़तेह मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार शुमार होगा। या रज़ाक का मतलब है ए रिज़्क देने वाली ज़ात, है मुश्किलों पर काबू पाने वाली ज़ात, है कामयाबी देने वाली ज़ात। सुबह नमाज फजर के बाद या रज़ा या फ़तेह को पुकारने की देर है। अर्श इलाही से फरिश्ते ज़मीन पर उतरेंगे और आपके लिए कामयाबियाँ छोड़ जाएंगे। आपने यह रज़ा या फ़तेह को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। यह रज़ा या फ़तेह एक बार हो गया। यह रज़ा या फ़तेह दो बार हो गया। यह रज़ा या फ़तेह तीन बार हो गया। इस तरह से आप या रज़ा या फ़तेह को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, पहले नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद पहले नंबर पर आपने 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का वजीफ़ा पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर या रज़ा या फ़तेह का वजीफ़ा आपने 11 बार पढ़ना है। अब तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा सूरह कौसर का वजीफ़ा है। आपने सूरह कौसर सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़नी है। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। 3 बार सूरह कौसर पढ़कर आपने आखिर में फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है, जो दुरूद पाक आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब कामयाबियों का राज क्या है? 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को पढ़कर आपने अपने रब का शुक्र अदा किया, और इसकी पाकी बयान करके आपने अपने गुनाहों को बख्शवाया और रब को राज़ी कर लिया। तो अब इनामात लेने का वक्त है। 11 बार या रज़ाक पढ़ने से रिज़्क मिलेगा, रिज़्क के 300 दरवाजे खुलेंगे, और या फ़तेह पढ़ने से कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। और आखिर में सिर्फ 3 बार सूरह कौसर पढ़ने से इंशाअल्लाह आपके घर के हालात बदल जाएंगे। बेसुकूनी और बेबरकती हमेशा के लिए ख़त्म होगी। ये अमल इतना ताकतवर है कि आप इसके कमालात देख कर हैरान रह जाएंगे कि आपकी हर ख्वाहिश, हर परेशानी, हर मसाइल हल हो जाएगी। एक बार दिल से और यकीन के साथ इस अमल को करें, नताइज आपके सामने होंगे।
ناظرین، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے سچے دل سے دعا مانگنی ہے۔ دعا کے کچھ آداب ہیں جو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ دعا مانگنے کے کچھ طریقے ایسے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب کو لازم کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ مومن بندہ جب عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرتا ہے، اگر کوئی دعا کے منافع نہ ہو تو اس کو تین چیزوں میں سے ایک ضرور ملتی ہے۔ یا تو اس کی مانگی ہوئی مراد قبول کر لی جاتی ہے، یا اس پر آنے والی مصیبت ہٹا دی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اس کا کوئی اور بدلہ متعین کیا جاتا ہے جو اس کو آخرت میں عطا کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا اور جلد بازی نہیں کرتا۔ اور دعا کے آداب یہ ہیں کہ اللہ کو حاضر و ناظر تصور کر کے دعا مانگی جائے، اور دونوں ہاتھ اپنے سینے کے مقابل اٹھائے ہتھیلی آسمان کی طرف رکھی جائے، عاجزی کو اپنے اوپر مسلط کر کے نظریں نیچی رکھی جائے، اور خدا تعالیٰ کی حمد و تعریف کی جائے، اور درود شریف پڑھ کر پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور پھر اپنے اقرار رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے خوب دعا مانگی جائے، اور آخر میں درود شریف پڑھ کر منہ پہ ہاتھ پھیر لیا جائے، اور یقین کرتے ہوئے اٹھائیں کہ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے مانگے عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔